السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کو کلاس ہشتم کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اسلامیات کا، اور سابقہ 7th کے اندر بیٹا آپ لوگوں نے اسلامیات کا لیکچر پڑھے ہیں۔ اب 8th کے اندر جو سلیبس ہے ہمارا وہ 9th والا سلیبس ہے۔ آج ہم نے سورہ انفال کی جو ہے نا تعارف پڑھنا ہے۔ 9th کی اسلامیات آپ لوگوں نے لینی ہے، اور 9th کے اسلامیات میں آپ لوگوں کو نوٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو سورہ انفال کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، جس کے اندر آپ اس کو کاپی کے اندر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں سے ہی MCQs بنتے ہیں، اسی میں سے ہی شارٹ کویشچن بھی آ جاتے ہیں بورڈ کے حوالے سے۔ یہ تعارف بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں ایکسٹرا عبادت کو، ایکسٹرا مال کو انفال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا لفظی معنی ہے انفال کا مال غنیمت، مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ انفال نفل کی جمع جس کا لفظی معنی مال غنیمت۔ مال غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ مسلمان میدان جنگ میں جو ہے جو مال لے کر جاتے ہیں اس سے زیادہ جو کفار سے وہ ان کو بطور مال غنیمت کے ملتا ہے چینہ کے اندر، یا وہ مال جو کفار چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اصل مال سے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کو انفال کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، اب میں آپ کو اس کے MCQs بھی بتاتا جاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بننے والے شارٹ کویشچن بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ اب سورہ انفال، اس کو یہ کون سے پارے کے اندر ہے؟ یہ بیٹا پارہ نمبر 9 اور 10، پارہ نمبر 9 اور 10 کے اندر یہ صورت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا کویشچن بنے گا کہ اس سورہ انفال کے رکوع کتنے ہیں؟ سورہ انفال کے رکوع کتنے ہیں؟ سورہ انفال کے رکوع 10 ہیں۔ سورہ انفال کے رکوع ٹوٹل کتنے ہیں بیٹا؟ 10۔ اور پھر اس کے بعد اور تیسرا کویشچن بنے گا سورہ انفال کی کتنی آیات ہیں؟ سورہ انفال کی کتنی آیات ہیں؟ سورہ انفال کی 75 آیات ہیں۔ عزیز طلبہ، کتنی آیات ہیں؟ 75 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کویشچن بنے گا کہ سورت کا نام کس آیت سے لیا گیا ہے؟ اس سورت کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ تو آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ اس کی فرسٹ آیت ہے جس کے اندر اس سورت کا نام لیا گیا ہے، اور اسی سے اس کو انفال، سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹا اور کویشچن کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اب ایک اور کویشچن یہاں بنے گا بیٹا، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہوگا یہ سورت سن 2 ہجری غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کی اترنے کی وجہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ دیکھیں عزیز طلبہ، اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا معرکہ ہے وہ ہے بدر کے مقام کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر فتح دی، غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا کفار کا، جو چھوڑ کر بھاگ گئے اور یا مسلمانوں نے ان سے چھینا، تو وہ اس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اب مسلمانوں کے جب جنگ ختم ہو گئی، کفار چلے گئے، کچھ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے، اور باقی بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، کفار واپس چلے گئے، اب وہ جو مال تھا، جو مال کفار سے حاصل ہوا، تو اس کی ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم کا مرحلہ تھا،
تو صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا اس کی تقسیم وہی ہوگی جو دور جہالت کے اندر تھی، یعنی دور جہالت کے اندر اسلام آنے سے پہلے بھی جنگیں ہوتی تھیں، جو جس کو قتل کرتا تھا، قتل کرنے والے مقتول کا جو ساز و سامان ہوتا تھا وہ قاتل سارا کا سارا لے جاتا تھا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا اس کی تقسیم کا جو رول ہے وہ دور جہالت والا ہوگا، اور نہیں، کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں اور اسلام آ چکا ہے، لہٰذا اب چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں گے ویسے ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے، تقسیم کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے وہ سارا معاملہ ڈسکس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم خاموش ہو گئے۔ تو کچھ لمحے بعد، کچھ دیر بعد یہ صورت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس صورت کو نازل کیا۔ تو یہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت میں مال غنیمت کی تقسیم کے اندر صحابہ کرام کا اختلاف ہوا تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس کی تقسیم کا جو اصول ہے وہ 10ویں پارے کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ اپنا غزوہ بدر کے اندر جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اس کی تقسیم کا رول بیان کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، تو ہم پڑھ رہے تھے سورہ انفال کا تعارف، تو ابھی اس کے اندر کس غزوہ کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اب یہاں کوشچن بن سکتا ہے غزوہ بدر کب ہوا؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ سن 2 ہجری، سن 2 ہجری، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ غزوہ پیش آیا جس کے اندر یہ جنگ لڑی گئی۔ اب بات سمجھ آئی؟ اور اب اس میں پھر ایک اور کوشچن بنے گا یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 کم و بیش، 1000 کے قریب ان کی اسٹرینتھ تعداد تھی۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سپہ سالار کون تھے؟ سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل تھا، اور ابو جہل اسی غزوے کے اندر، غزوہ بدر کے اندر مارا گیا۔ اب یہاں ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ بدر کس چیز کا نام ہے؟ بدر شہر کا نام ہے، بستی کا نام ہے، گھاٹی کا نام ہے؟ تو عزیز طلبہ اس کا آنسر ہوگا بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے اور یہ مدینہ سے تقریباً 80 کلومیٹر یا 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ عام شاہراہ ہے جس شاہراہ سے یہ مکہ سے مدینہ جاتا ہے، اور یہ درمیان میں مقام بدر آتا ہے اور مقام بدر سے ہو کر یہ روڈز وغیرہ جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ 80 میل کے فاصلے پر یہ میدان بدر موجود ہے، سرائے بدر موجود ہے۔ تو وہاں پر کنواں ہے جس کے نام سے یہ علاقہ، یہ جو جگہ ہے وہ منون ہے کہ اس کا نام عنوان رکھا گیا ہے، نام رکھا گیا ہے غزوہ بدر۔ اور اسی جگہ پر جب یہ پہلا معرکہ ہوا تو اس کا نام غزوہ بدر کہتے ہیں اس کو۔ بیٹا غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جنگ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ ایسی جنگ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی ہو لشکر کی، تو اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں ایسی جنگ ایسی لڑائی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو بھیجا ہو اور لیکن کسی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہو، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ سین رے یہ ہے، سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لشکر کو روانہ کیا ہو، اس کو ہم سریہ کہتے ہیں۔ اور جس لشکر کو جس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اب آتے ہیں دوبارہ سورہ انفال کی طرف۔ سورہ انفال کا بیٹا نزول کا نمبر کیا ہے؟ اس کے نزول کی اس کے جو اترنے کی 2 وہ ہیں،
نمبرز ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، 88 نمبر ہے اس کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے غالباً 9 ہے یا 8 نمبر ہے اس کا۔ تو اس کا ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، اس کو ہم ترتیب توقیفی، یعنی پہلی سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران، پھر نساء وغیرہ وغیرہ، یہ جو صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ 114 صورتیں ملتی ہیں چلتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری ترتیب ہے ترتیب نزولی۔ وہ کیا ہے ترتیب نزولی بیٹا؟ ترتیب نزولی جیسے قرآن پاک کا جو نزول ہے، سب سے پہلی آیت جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ صورتیں آگے پیچھے نازل ہوتی رہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ جو قرآن موجود کی موجودہ ترتیب ہے الف لام سے لے کر والناس تک، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی، تے واو کاف یہ فے چھٹی وی، توقیفی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گیا جی طلبہ؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو آج ہم نے پڑھا۔ بیٹا یہ 5 میں نے ایکسٹرا شارٹ کوشچن آپ کو بنا دیے ہیں، آپ نے اس کو کاپی ورک کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، اور تعارف کا جو شیٹ ہے وہ بیٹا میں سینڈ کر دوں گا آپ کو، اور آپ اس کے اندر ایم سی کیوز بھی بنے ہوئے ہوں گے اور شارٹ کوشچن بھی ہوں گے، آپ نے اس کو دیکھ کر کاپی ورک کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔